الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا بعلي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. محترم ناظرین و سامعین، اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں تو ان کا اس دنیا سے چلے جانے کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے. تو موت و حیات اللہ پاک نے اس لیے پیدا فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم میں سے کون شخص سب سے اچھا عمل لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ایکم احسن عملا کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون سا شخص سب سے خالص اور سب سے اصوب عمل لے کر حاضر ہوتا ہے. لوگوں نے فضیل ابن عیاض سے پوچھا کہ اخلص اور اصوب کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اگر عمل خالص ہو لیکن صواب نہ ہو تب بھی وہ اللہ رب العزت کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، یا صواب ہو لیکن خالص نہ ہو تب بھی وہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی عمل اسی وقت اللہ رب العزت کے پاس مقبول ہوتا ہے اور ہم اس پر ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں جبکہ وہ عمل دو صفتوں کے ساتھ متصف ہوں، ایک اخلاص اور دوسرے اس عمل کا سنت کے موافق ہونا. اسی کو فضیل ابن عیاض نے فرمایا حتی یکون خالصا و صوابا والخالص ان یکون للہ. خالص یہ ہے کہ یہ کیا جانے والا عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس میں ثواب مقصود ہو، کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، اور یہ عمل موافق سنت ہو. اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کے یہاں اسی وقت قابل قبول ہوگی جبکہ اس عمل میں عامل مخلص ہو اور وہ عمل موافق سنت ہو. اگر اخلاص ہے لیکن موافق سنت نہیں ہے، یا موافق سنت تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تو اس عمل پر ثواب مرتب نہیں ہوگا، یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ کسی بھی عمل کو کرتے وقت ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ یہ عمل محض اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس عمل میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، آپ نے اس عمل کو کس طریقے پر انجام دیا. جب تک کہ یہ دو باتیں نہیں پائی جائے گی تب تک کہ ہم مستحق ثواب نہیں ہو سکتے، یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال کے طریقوں کو سمجھیں، اعمال کے احکام اور مسائل کو جانیں. جب تک کہ مسائل کا اور احکام کا علم نہیں ہوگا تب تک کہ کسی عمل کو ہم صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. اسی کے پیش نظر چونکہ رمضان میں
ہم بہت سارے عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن ان عبادتوں سے متعلق احکام و مسائل کا علم ہمیں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان اعمال کی برکتوں سے اور ان کے ثمرات سے ہم محروم رہتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ جامعہ کے اس چینل کے ذریعے آپ تک کے رمضان میں کی جانے والی عبادتوں سے متعلق احکام اور مسائل کو بیان کرے، تو انشاءاللہ ہم روزے، زکوٰۃ، تراویح وغیرہ کے مسائل آئندہ کل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔